بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ حساب کتاب کے بعد میدان حشر سے اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور بدنصیب جہنم میں جانے والے جہنم میں داخل ہو چکیں گے۔ تو ارشاد باری ہے کہ جنت کے رہنے والے اہل دوزخ کو مخاطب کر کے پکار کر کہیں گے، آواز دے کر بات کریں گے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے اسے سچا پایا۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور اطاعت کی، اور اس کے صلے میں اللہ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، ہم نے اللہ کریم کے وعدے کو سچا پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے پروردگار نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی بالکل ٹھیک، ہم نے بھی سچا پایا۔ ہم ایمان نہ لا سکے، اتباع رسالت نہ کر سکے، اور آج ہم دوزخ میں ہیں۔ فأذن مؤذن بینہم، اور ایک آواز دینے والا ان کے درمیان یہ آواز دے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، بدکاروں پر، غلط کاروں پر،
غلط عقیدہ اور غلط اعمال کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت ہوتی ہے رحمت سے محرومی۔ انسان اللہ کریم کی ایک عجیب مخلوق ہے اور اس میں بے پناہ خوبیاں رکھی ہیں خالق کائنات نے۔ انسان مجموعہ ہے وجود اور روح کا۔ بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ روح کے بغیر انسان نہیں ہوتا۔ روح نکل جاتی ہے تو اسے میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، انسان کوئی نہیں کہتا۔ تو جب انسان کی بات ہو تو در حقیقت اس کا اطلاق روح پر ہی ہوتا ہے۔ یعنی اتنی اہمیت روح کی ہے انسانیت میں کہ انسان روح کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے۔ روح جدا ہو جائے تو میت یا لاش بن جاتا ہے، انسان کوئی نہیں کہتا اسے۔ اس دار دنیا میں انسان کا بدن مکلف بالذات ہے، یعنی براہ راست مکلف جو ہے وہ بدن ہے اور روح اس کے تابع ہے۔ جب موت آتی ہے بدن کے قوا سلب ہو جاتے ہیں، بدن کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، بدن گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، مٹی میں واپس ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو مکلف بالذات روح ہوتی ہے، بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں بدن کو تکلیف ہوتی ہے یا اس پر دکھ آتا ہے تو روح بھی تڑپ اٹھتی ہے، اس تک بھی اثرات پہنچتے ہیں، وہ بھی بے قرار ہوتی ہے۔ برزخ میں اگر روح کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے تو بدن کسی صورت میں بھی چلا جائے، مادے کی کوئی نہ کوئی صورت تو باقی ہو، جلا دیں اسے، کوئی درندہ کھا جائے، پانی میں غرق ہو جائے، قبر میں دفن ہو جائے، کسی نہ کسی صورت وہ بکھر کر پھر واپس مادے کی شکل میں ہی چلا جاتا ہے، اور مادے کا ہر ذرہ جو اس بدن کا حصہ رہا ہے اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ یعنی روح کا تعلق دنیاوی زندگی کا ختم ہو جاتا ہے، مطلق ختم نہیں ہوتا۔ نہ صرف یہ کہ مرتے وقت جو بدن ہے اس کا تعلق رہتا ہے، بلکہ بچپن سے لے کر مرنے تک کتنی دفعہ ہم بال کٹواتے ہیں، ناخن ترشواتے ہیں، کتنی کھال ادھر جاتی ہے، یہ کتنا حصہ جسم کا کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر زخم ہوتے ہیں، بدن کے مادے نکل جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہر ذرہ بدن جو اس بدن کا حصہ رہا ہے، اس روح سے اس کا تعلق رہا ہے، وہ تعلق ختم نہیں ہوتا، دنیاوی زندگی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تعلق بھی عام انسان کا ختم ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں اللہ قوت روحانی پیدا کر دیتے ہیں، جس طرح جسم کی بے شمار خصوصیات ہیں، انسانی نظر کو ہی دیکھ لیں تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ آنکھ بند کرو تو رک گئی اور آنکھ کھولو تو سورج تک پہنچ گئی ایک آن میں، آسمان تک پہنچ گئی آنے واحد میں، کوئی وقت ہی نہیں لگتا، چاند تک پہنچ گئی آنے واحد میں۔ اسی طرح انسانی دماغ آج کل دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہے، لیکن جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی انسانی دماغ کا 10% حصہ استعمال نہیں ہوا، اس سے کم ہوا ہے۔ تو یہ کبھی 100% استعمال ہو تو کیا کیا ایجادات کرے گا، کیا کیا چیزیں بنیں گی، کیا کیا ہوگا، کتنے انقلابات اور آئیں گے۔ اسی طرح انسان کے ایک ایک عضو میں عجیب کمالات ہیں، جلد سے لے کر اس کے معدے تک، اس کے گردوں تک، ہر چیز عجیب و غریب جو اپنا کام ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اور بڑی ترتیب سے کر رہی ہے۔
بلکہ اللہ کریم جب کسی پر کوئی بیماری بھیجتے ہیں تو کسی نہ کسی عضو کے کام میں کمی آ جاتی ہے. جہاں کسی کام میں کوئی حصہ جسم کا اپنا کام پورا نہیں کرتا وہاں بیماری آ جاتی ہے. بدن تو مادے سے بنا ہے اور روح عالم امر کی شے ہے. کل الروح من امر ربی. عالم امر کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عالم خلق ختم ہو جاتا ہے، مخلوق ختم ہو جاتی ہے. تو مخلوق سے مٹی سے بدن بنایا یا آگ مٹی ہوا پانی کو ملا کر بدن بنایا یا کیچڑ سے بدن بنایا تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. تو عالم امر میں ہے جہاں تخلیق شدہ کوئی شے نہیں، یا اللہ کی ذات ہے یا اس کی صفات ہے. عالم امر خود صفت ہے اللہ کریم کی، وہاں کوئی مخلوق کا گزر نہیں. اس میں سے روح کیسے بنی؟ فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انسانی علم اتنا نہیں ہے کہ وہ اس بھید کو پا سکے کہ روح کیسے تخلیق ہوئی. اتنا بتا دینا کافی ہے تمہارے لیے کہ روح عالم امر سے ہے، امر ربی سے. اس سے زیادہ تفتیش میں نہ پڑو کہ انسانی علم میں یہ استعداد ہی نہیں کہ اس بھید کو جان سکے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اتنے بہت سے علوم جاننے کے باوجود تمہارا علم بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے. تو ظاہر ہے روح کی خصوصیات، جب روح اتنی لطیف تر ہے، عالم امر کی شے ہے، تو اس کی جو خصوصیات ہیں اگر وہ کام کریں تو بدن تو کہیں پیچھے رہ جائے گا پھر اس کے مقابلے. چنانچہ انبیاء اور رسل جو تشریف لاتے ہیں ان کا کمال یہی ہوتا ہے کہ احکام تو بتاتے ہیں بدن کے. انسانی عقل و خرد قبول کرتی ہے اپنی سوچ بچار سے اللہ کی توحید کو، اپنے دل سے قبول کرتا ہے اللہ کی توحید کو، اپنے شعور سے، اپنے اختیار سے قبول کرتا ہے. وضو کرتا ہے اپنے ہاتھ پاؤں منہ دھوتا ہے. اللہ کی عبادت کرتا ہے تو قیام بدن سے کرتا ہے، رکوع بدن سے کرتا ہے، سجود بدن سے کرتا ہے، ساری حرکات بدن کی ہیں. روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس بدن برداشت کرتا ہے. زکوٰۃ دیتا ہے تو بدن کی کمائی اپنی دولت میں سے حصہ اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے. لیکن انبیاء کا کمال یہ ہوتا ہے کہ افعال بدن کے ہوتے ہیں، اثرات اور کمالات ان کے روح پر مرتب ہوتے ہیں. باقی دنیا کے جتنے مشاہیر عالم ہیں، مختلف علوم میں مختلف لوگ مستند مانے جاتے ہیں. کوئی طب میں، کوئی سائنس میں، کوئی کسی دوسرے علم جراحی میں، کوئی کسی میں، کوئی ادب میں، کوئی تاریخ میں، کوئی مختلف علوم میں بڑے بڑے مشاہیر عالم ہوئے ہیں. لیکن تمام مشاہیر عالم کی رسائی صرف انسانی ذہن تک ہے. اس کا کوئی تعلق انسانی کردار سے نہیں. ایک انسان کو بے شمار بڑا شاعر بنا دیا جاتا ہے، ضروری نہیں اس کا کردار ٹھیک ہو. ایک انسان بہت بڑا مورخ بن جاتا ہے، ضروری نہیں اس کا کردار بھی صحیح ہو. ایک انسان بہت بڑا جغرافیہ دان، بہت بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ باقی امور بھی اس کے درست ہو. نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ نبی انسانی زندگی کی ہر جہت میں برکات پیدا کرتا. نبی کی برکات بظاہر ہمیں وہی الہی کتاب کی صورت میں ملی، حضور کے لبھائے مبارک سے، حضور کی زبان مبارک سے الفاظ ارشاد ہوئے، الفاظ ہم نے نقل کر لیے. لیکن اس کا تعلق میں زبان سے ادا کرنے اور کانوں سے سننے یا دماغ سے سمجھنے تک نہیں ہے. اس کی ایک ایک آیت روح کی گہرائیوں تک نورانیت پیدا کرتی.
اور جب روح کی زندگی ہے ایمان، جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا ان میں روح اس طرح ہوتی ہے جس طرح زندوں میں کوئی مردہ آدمی۔ اس روح کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح زندہ انسانوں میں کوئی مردہ آدمی ہو۔ ایمان روح میں حیات پیدا کرتا ہے اور اتباع رسالت اس میں قوتیں پیدا کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے جو سب سے زیادہ دفعہ ارشاد فرمایا، جس پہ بہت زور دیا، وہ ہے ذکر الہی۔ کوئی بھی عمل آپ حضور کے حکم کے اور سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ عملاً ذکر ہے۔ کوئی کلمہ آپ شریعت کے مطابق زبان سے سچا، کھرا، صحیح، بہتری کے لیے نکالتے ہیں، یا تسبیحات پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ زبانی لسانی ذکر ہے۔ اس سب کے باوجود قرآن جس پہ زور دیتا ہے وہ ذکر کثیر اور ذکر دوام ہے۔ اور یہ دونوں صفتیں، ذکر کثیر اور ذکر دوام، یہ دونوں اوصاف قلب کے ہیں کہ انسان کو جب ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے تو اصل روح میں طاقت پیدا ہونا تب شروع۔ اب انبیاء علیہ السلام کی اور دوسرے لوگوں کی موت میں یہ فرق ہے کہ عام آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے، لیکن انبیاء کی روح کا تعلق بدن سے جو دنیاوی امور سے تھا وہ ختم کر دیا جاتا ہے، مسکن اس کا بدن ہی ہوتا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی اوصاف میں یہ بات بھی دیکھیں کہ جو بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے اس جیسا کوئی مکان اللہ نے دوسرا بنایا؟ یہ تو طے ہے کہ حضور اکرم ہر لحاظ سے افضل ترین خلائق ہے۔ مخلوق میں جنت بھی ہے، حوریں بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، نوری مخلوق بھی ہے، خاکی مخلوق بھی ہے، لیکن ساری مخلوق سے افضل ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وجود پاک جو ہے، علماء حق ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ دنیا میں افضل ترین مقام کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں بیت اللہ ہے افضل ترین جگہ ہے، اور وہ نقطہ ہے بنیادی جو زمین کا بھی بیج ہے، یہ ایک نقطہ اللہ نے پانی پہ پیدا فرمایا، پھر یہاں سے ساری زمین پیدا ہے، اور یہ نقطہ محبت تجلیات ذات باری ہے، ذاتی تجلیات اس پہ نازل ہوتی ہیں، یہ افضل ترین ہے۔ لیکن فرماتے ہیں زمین کا وہ حصہ جہاں حضور آرام فرما ہے اور آپ کے بدن عالی سے مس ہو رہا ہے، وہ بیت اللہ سے افضل ہے۔ بیت اللہ پر بھی تجلیات ذاتی کا نزول ہوتا ہے، لیکن جو تجلیات ذاتی نازل ہوتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس سے بڑھ کر، اور زمین کا وہ حصہ، روضہ اطہر کا وہ حصہ جہاں حضور آرام فرما ہے، حضور کے بدن عالی سے مس ہو رہا، وہ بیت اللہ سے افضل ہے۔ اب کوئی مقام جنت کا ہو، عرش ہو، آسمان ہو، یہ سب مخلوق ہے۔ اس سب مخلوق میں افضل ترین وجود ہے وجود عالی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وصال کے بعد روح عالی بدن عالی سے جدا ہو کر کسی اور مقام پر مقیم ہے، تو یہ تو عجیب بات ہو جائے گی کہ اعلیٰ جگہ کو چھوڑ کر اس سے کم تر جگہ پر ہے۔
تو یہ ہوتا ہے انبیاء کا وصال۔ اسی لیے نبی کا اتباع کرنے والے اور نبی کی نبوت کی شہادت دینے والے اور توحید حق کے گواہ اس راہ میں جب جان دے دیتے ہیں تو ان کو بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ، ان کے بارے یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ یہ مر گئے۔ کہنا تو دور کی بات ہے، دعویٰ کرنا تو دور کی بات۔ اب فرمایا قتلوا یعنی قتل ہو گئے، ان کے بدن پر تلوار چلی، گولی لگی، بم پھٹا، بدن پھٹ گیا، گردن اڑ گئی، سر اڑ گیا، جسم کے پرخچے اڑ گئے، ہو سکتا ہے کئی ٹکڑے ہو گئے، آپ نے انہیں دفن کر دیا، قبر بنا دی۔ اس سب کے باوجود فرمایا یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ یہ مر گئے۔ کہنا تو دور کی بات ہے، سوچو بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، یرزقون، کھاتے پیتے ہیں، بھائی رزق دیے جاتے ہیں، زندہ ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ ہیں بل انتم لا تشعرون، تمہاری عقل، تمہارا شعور، تمہارا علم اس بات کو احاطہ نہیں کر سکتا کہ ایک شخص کا بدن بے حس ہے، حرکت نہیں کرتا، آواز نہیں سنتا، کھاتا پیتا نہیں، گرمی سردی محسوس نہیں کرتا، قبر میں دفن کر دیا گیا اور وہ زندہ بھی ہے۔ اور مادی طور پر بھی شہداء کی زندگی کے ہزاروں ثبوت ملے۔ قبریں کھودی گئیں، دوسری جگہ منتقل کیے گئے، صدیوں بعد بھی ان کے وجود تر و تازہ ہے۔ اور ایک نہیں، یہ ہزاروں مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ تو وہ روح کا مسکن، بدن کے ساتھ روح کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ نہ وہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے، جس طرح زندگی میں تھا ویسا ہی تر و تازہ رہتا ہے۔ تو اگر شہداء کا یہ عالم ہے تو انبیاء کا اللہ ہی جانے کیا مقام۔ اسی طرح تعلیمات نبوت میں کمال یہ ہوتا ہے کہ بظاہر انسانی عقل و شعور کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں، اس کے اعضاء و جوارح کو دعوت دے، کام اس کی عقل و خرد، اس کا شعور، اس کا وجود کرتا ہے، لیکن پاکیزگی وجود میں بھی آتی ہے اور قوت روح میں بھی آتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں تو عبادت بھی کرتا ہوں لیکن میری روح میں قوت نہیں آتی، تو پھر شاید یا اس کا طریقہ عبادت صحیح نہیں ہوگا، حضور کے سنت کے مطابق نہیں ہوگا، یا اس کے عقیدے میں کوئی فرق ہوگا، کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ایک ذریعہ نصیب ہوتا ہے وحی کا، کلام الہی کا۔ انبیاء کا وجود بھی اتنا پاک اور اتنا لطیف ہوتا ہے، مادی وجود بھی جو بظاہر مادی ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی لطافت ہوتی ہے، اتنی پاکیزگی ہوتی ہے کہ وہ براہ راست کلام الہی کو سنتا ہے۔ ہر بات کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے نا، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر آواز کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے۔ بعض جانوروں کو اللہ نے اتنی قوت سماعت دی ہے کہ انسان آواز نہیں سنتا، وہ سن لیتے ہیں۔ امریکہ میں ایک ریاست ہے الینوائس، وہاں بے شمار بڑے بڑے ہرن پھرتے ہوتے ہیں اور وہ شام کو شہر میں گھس آتے ہیں، کیونکہ انہیں مارتا کوئی نہیں تو گاڑیوں کی ٹکروں سے مر جاتے ہیں۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ گاڑیوں میں ایک ہارن لگا دیا جاتا ہے، جیسے آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو سنائی نہیں دیتا، یعنی اس کی فریکوینسی اتنی لو ہوتی ہے کہ نہ ڈرائیور خود سن رہا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر سن رہا ہوتا ہے، وہ جانور سن لیتے ہیں، کہیں سے گاڑی آ رہی وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ قدرت کا یہ کمال ہے
کہ جانوروں کو ایسی قوت سماعت دے دی ہے کہ انسان ایک آواز کو نہیں سنتا وہ سن لیتے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کتنی قوتیں دی ہوں گی سماعت کی، بیان کرنے کی، یہ ان کی شان کے لائق ہے. وہ اللہ جل شانہ سے وکلمہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے. اب اللہ کریم سے مخاطب ہونا، ہم نے بات کی وہ سن رہا ہے، وہ تو سمیع و بصیر ہے، لیکن جب وہ ارشاد فرماتا ہے تو کون سنے گا؟ اس کی بات اس کی شان کے لائق ہے. اب اس کو سننے کے لیے وہ درجہ معصومیت چاہیے جو نبی میں ہوتا ہے، جو صرف نبی میں ہوتا ہے. بعثت عالی سے لے کر قیامت تک اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ گواہ نہیں ہے کہ یہ وحی آئی، میں نے بھی سنی، یہی وحی آئی. اس پائے کا دوسرا کوئی بندہ نہیں تھا جو سنتا. یہ صرف شان نبوت ہوتی. اور نبی کے اوصاف کمال ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، بیٹا چھوٹا سا تھا. فلما بلغ معہ السعی، قرآن نے کہا جب ان کے پاس دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، 3 سال کا بچہ بھی دوڑتا ہے، 5 سال کا بھی دوڑنے لگ جاتا ہے. تو جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی وہ عظیم خاتون جس نے ساری عمر ان کا ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا، نہ صرف نبوت پہ ایمان لائیں، نہ صرف صحابیہ تھیں، نہ صرف زوجہ محترمہ تھیں، بلکہ ساری عمر کی ایسی رفیق تھیں کہ ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہیں. اللہ کے حکم پر ہجرت کا حکم ہوا، وہ دور آ کر ویرانے میں، جہاں مکہ مکرمہ ہے وہاں تو ویرانہ تھا، وہاں چھوڑ گئے. تو صرف اتنا انہوں نے پوچھا کہ مجھے اور معصوم بچے کو یہاں آپ کس بھروسے پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے. ان کا پھر اللہ کافی. لیکن وہ نبیہ نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بات نہیں کی کہ میں نے بچے کو دیکھا ہے کہ خواب میں ذبح کر، ان سے نہیں کی. اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کو چلے تو ان سے بات کی جو کم سن بچے تھے، 5-7 سال کے ہوں گے. ان سے کہا کہ میں بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اس محترم خاتون سے کیوں بات نہیں کی جو بے تابانہ صفا و مروہ میں دوڑی تو اللہ نے اسے حج کا رکن بنا دیا. قیامت تک بعد میں آنے والے انبیاء اور رسول دوڑتے رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمائی. لیکن نبیہ نہیں تھیں، اللہ کی مقبول تھیں. وحی کو سمجھنا نبی کا کام. اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، ان سے بات کی تو ان کا جواب عجیب ہے. قرآن نقل فرماتا ہے، انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا آپ کا خواب نہیں ہے، آپ خلیل اللہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا خواب وحی الہی ہے. آپ خواب کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور آپ یہ کیجئے، پورا کریں. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں کم سن ہوں اور میں چلاؤں گا تو نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے بھی صابر پائیں گے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں. عظمت رسالت یہ ہے کہ یہ وحی ہوتی ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. نبی بچہ ہو تو بھی نبی ہے، نبی بزرگ ہو تو بھی نبی ہے، نبی جوان ہو تو بھی نبی. نبی عالم امر میں نبی ہے، نبی عالم خلق میں نبی ہے، نبی اس دنیا میں نبی ہے، نبی برزخ میں نبی ہے، عرص معاشر میں نبی ہے، جنت میں نبی ہے. تو
تو انبیاء میں وہ طہارت، تزکیہ، وہ لطافت ہوتی ہے. اور پھر حضور کی ذات معراج پر تشریف لے گئے وجود عالی کے ساتھ. آج کے دانشور زور لگاتے ہیں جی معراج جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا. روحانی تو خواب کی مثال ہو گیا. اگر روحانی تھا تو ابو جہل اور اس کا ٹولہ کیوں انکار کرتا؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا. مشرکین مکہ نے کس بات کا انکار کیا؟ اگر حضور کہتے میں نے خواب میں بیت المقدس دیکھا تو کون سی عجیب بات؟ خواب تو کوئی بھی کہیں دیکھ سکتا ہے. انکار ہی اس بات کا تھا کہ حضور کا ارشاد تھا میں وجود عالی سے تشریف لے گیا بیت المقدس میں، میں وجود عالی سے بالائے آسمان تشریف لے گیا. اسی بات کا انکار مشرکین مکہ نے کیا تھا جس کا آج کا دانشور کرتا ہے بضامت. معراج عالی جسم عالی کے ساتھ تھا. اور پھر حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مقام پر سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، مطاع کہا ہے قرآن نے انہیں، وہ ہستی جس کی سارے فرشتے اطاعت کرتے اور نوری مخلوق ہیں. وہ مولوی رومی فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر اس نے عرض کیا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزم پرم. اے اللہ کے رسول یہاں سے سر منہ بال برابر آگے قدم رکھوں تجلیات باری میں جل کر خاک، میری جرت نہیں. حضور تشریف لے کے وجود عالی کے ساتھ کہاں تک؟ جہاں تک رب نے چاہا. میں اور آپ نہیں جانتے، مولوی عالم پیر نہیں جانتا، یہ رب جانے اور رب کا رسول. تو اس کا مطلب ہے وجود عالی. آپ تھے تو بشر، اولاد آدم تھے، حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے، لیکن آپ کا وہ بشری وجود اتنا لطیف تر تھا کہ جبرائیل امین سے کروڑوں گنا زیادہ. تو جب روح میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے تو دین سارا وہی سے آیا. نبی کا کشف بھی وہی، نبی کو وہی فرشتہ آ کر بتائے انسانی شکل میں، فرشتہ فرشتے کی شکل میں آ کر بتائے، نبی کے دل پر القاء ہو جائے. نبی خواب میں دیکھ رہے، نبی کا خواب بھی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا نا. اسماعیل علیہ السلام نے تعبیر دی یاوت فل ما تومر، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کر گزرے، اس میں مشورے کی کیا بات؟ تو روح میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بات سن بھی سکتی ہے، بات کر بھی سکتی ہے. جب روح میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ حجابات برزخ کچھ نہیں رہتے. روح کے لیے یہ بدن کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں. اور یہ پیدا ہوتی ہے انبیاء کے اتباع اور ان برکات کے حصول سے جو قلوب انبیاء سے تقسیم ہوتی ہیں اور قلوب مومنین کو منور کرتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں مکلف بالذات بدن ہے، برزخ میں مکلف بالذات روح، بدن اس کے تابع. عرصہ معاشر میں بدن اور روح دونوں برابر کے مکلف ہو جائیں گے. جو قوتیں روح میں ہیں وہ بدن میں بھی آ جائیں گی، جو بدن میں ہیں وہ روح میں بھی آ جائیں گی، دونوں برابر کے مکلف ہو جائیں گے. تو اب جنت کہاں؟ عالم بالا میں، دوزخ اسفل السافلین نیچے کہیں تحت الثرى میں. تو وہ جنت والے جنت میں کھڑے ہوں گے، نادا اصحاب الجنہ اصحاب النار. وہ وہاں سے دوستیوں کو دیکھیں گے، پہچانیں گے تو بات کریں گے. وہ کہیں گے وہ تو فلاں بندہ ہے یار، یہ تو دنیا میں فلاں بندہ، یہ تو بڑا کرتا تھا، ہمیں بیوقوف اور جاہل بتاتا تھا اور ہمیں ملا اور کیا کیا کہتا تھا. تو آؤ اس سے پوچھے تو صحیح. تو وہ اسے بلا کر کہیں گے نادا اصحاب الجنت اصحاب النار. دوزخیوں کو اہل جنت کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اے بات سنو،
ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا، تم مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی شکلیں دیکھو، یہ جنت جان ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد کے عقیدے سے ہٹ گئے ہیں، یہ بے دین ہو گئے، صابی ہو گئے ہیں، یہ فلاں ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کے وعدے پر قائم رہے، اور آج ہم نے اللہ کا وعدہ کھرا اور سچا پایا، اللہ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ مجھے واحد و لا شریک مانو، صرف میری عبادت کرو، میرے انبیاء کو برحق مانو، میری کتابوں کو سچا مانو، فرشتوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔ ہم نے ضروریات دین کو مانا اور مقدور بر اطاعت کی، ہم سے غلطیاں ہوئی تو ہم نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ یہ بھی اس کا وعدہ تھا کہ غلطی کرو گے تو مجھ سے، قصور کرو گے تو مجھ سے معافی مانگو گے، میں معاف کر دوں گا۔ ہم نے اس کے سارے وعدے سچے پائے، اور آج دیکھ لو ہم جنت میں کھڑے ہیں، اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پایا، تم سناؤ، تم سے بھی اس نے وعدے کیے تھے کہ مجھے نہیں مانو گے، میرے نبی کی غلامی نہیں کرو گے تو میں تمہیں دوزخ کی آگ میں جلاؤں گا۔ تمہارا کیا حال ہے؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے ساتھ بھی پروردگار نے وعدے کیے تھے، کیا تم نے بھی سچے پائے؟ قالوا نعم، کہیں گے جی بالکل سچی بات، وہی سچی ہوئی جو اللہ نے کی، جو وعدہ اس نے ایمان اور اطاعت پہ کیا تھا وہ بھی سچا ہوا، جو وعدہ کفر اور نافرمانی پہ کیا تھا ہم نے بھی سچا پایا۔ آج ہم دوزخ میں جل رہے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذَّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں سے پکار کر کہے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، نا امید ہو گئے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کسی کام کو اس کے غلط طریقے سے کرنا، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام اور محل نہ ہو، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور کی صفات میں کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم۔ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کوتاہی ظلم ہے، بات کو نہ ماننا بڑا ظلم ہے، انکار کرنا کفر ہے، ماننا کہ حضور نے جو فرمایا سچ ہے اس پر عمل نہ کرنا بھی ظلم ہے، یہ غلط کام ہے۔ ماننے کی شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، بلکہ اکثر ائمہ کا ارشاد یہ ہے کہ عمل ہی ایمان ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے بھی 3 امام اس پہ متفق ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ائمہ حدیث میں سے وہ اس پہ بڑا زور لگاتے ہیں کہ عمل ہی ایمان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں اور حضور کو رسول مانتا ہوں، کلمہ حق پڑھنا بھی تو ایک عمل ہے۔ وہ بھی نہیں کہتے کہ عمل ایمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار ہر کلمہ گو کو ایماندار مانا جائے کہ کلمہ پڑھنا بھی تو ایک عمل ہے۔ تو اصل شہادت عمل کی ہے، ورنہ سمعنا وعصینا بات ہم نے سن لی مانتے نہیں، یہ تو نہ ماننا ہوا نا۔ ماننا یہ سمعنا واطعنا، ہم نے ارشاد علی سن لیا اور مکمل اطاعت کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو وہ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے، جو وعدے رب نے کیے تھے پائے ہم نے۔ اب دیکھیں وہ جنتی کہاں ہے، دوستی کہاں ہے؟ مرنے کے بعد استعداد بدن روح کی برابر ہو جائے گی۔ نہ صرف جنتیوں میں یہ استعداد ہو کہ جنت سے پکار کر دوزخ میں بات کر لیں، دوستیوں میں بھی یہ استعداد ہوگی کہ وہ بات سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو ادراک اتنا ان کا بھی وسیع ہو گیا۔ تو جب اتنا ادراک وسیع ہو گیا تو اس کو انہیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا
کہ اگر صرف بدن کا ادراک رہتا تو بدن جلتا اتنی تکلیف ہوتی، اب اتنا ہی ادراک روح میں بھی ہے، جل بدن رہا ہے لیکن ساتھ تڑپ روح بھی اتنے، ادراک اتنا روح میں بھی۔ تو اہل جہنم کا یہ وسعت ادراک انہیں عذاب کی شدت اور زیادہ بڑھا دے گا، اور اہل جنت کی یہ وسعت ادراک نعمتوں کی لذت کئی گنا بڑھا دے گا۔ اور درمیان میں پکار کر کہنے والا ہاتف یہ کہے گا کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے عقیدہ خراب کیا اور جنہوں نے کردار خراب کیا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور کون تھے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ایسے لوگ جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کی گفتار، جن کا کردار دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے لوگ جو بد عقیدگی پھیلاتے ہیں، بد عملی پھیلاتے ہیں، جو بولتے ہیں تو ان کی باتیں لوگوں کے عقائد خراب کرتی ہیں، جب عمل کرتے ہیں تو ان کا کردار لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو عملاً بھی زبانی بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یبغونہا عوجا، اور ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہیں، کجی کا راستہ اختیار، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ سیدھا راستہ کیا ہے کائنات میں؟ جس پر اللہ کے نبی چلتے ہیں، اور انبیاء کی مخالفت کہیں بھی ہو وہ ٹیڑھا پن ہے۔ اللہ اللہ، ہم زندگی بسر کیے جا رہے ہیں، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ شام کو کھائیں گے کیا۔ یہ فکر ستاتی ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ تو جلدی ختم ہو گئی، بچوں کے کپڑے رہ گئے، فلاں کا بستہ رہ گیا، کتابیں کہاں۔ یہ ساری فکریں ہمیں، ہر بندے کو اس کے لیول پر ہے۔ میں نے ذاتی طور پر غریبی بھی دیکھی ہے اور امیری بھی۔ میں نے 28 روپے ماہوار پر ملازمت کی ہے، اور آج یہ زمانہ بھی ہے کہ میں 15-20 لاکھ ہر مہینے ملازموں میں تنخواہ دیتا ہوں اپنی جیب سے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو آرام غریبی میں ہے وہ امیری میں ہے۔ بندہ مکلف کم ہے، اس کی استعداد کم ہے، اس میں قوت کار کم ہے، اس کی رسائی کم چیزوں تک ہے، وہ اتنا مکلف ہے جتنی اس کی رسائی ہے۔ اس عمارت میں کیا رکھا ہے کہ اختیارات بڑھ گئے، رسائی دور تک ہو گئی، اب اس ساری کا جواب بھی تو دینا ہوگا، تو پھر سہولت میں تو فقیر رہا۔ بے شمار گناہ ایسے ہیں جو بندہ کرنا چاہے تو غریبی کی وجہ سے کر نہیں سکتا، دولت آ جائے تو جو چاہے کر سکتا۔ بہرحال یہ اللہ کریم کی مرضی ہے کس کو کس حال میں کب تک رکھتا ہے۔ غریب ہمیشہ غریب نہیں رہتا، امیر ہمیشہ امیر نہیں رہتا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہیں ان کو ہم لوگوں میں پھراتے رہتے ہیں۔ غریبی ہو یا امیری، اللہ کی اطاعت اور نبی کا اتباع نصیب ہو تو دونوں جنت ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کتنی فکر کرتے ہیں روزمرہ کی چیزوں کی، کھانے پینے کی، بچوں کی، سکول کی، کتابوں کی، کتنا کم فکر ہوتی ہے ہمیں کہ مجھے مرنا بھی ہے، قبر میں کیا ہوگا۔
میرے ساتھ معاملات کیسے ہوں گے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں باتیں کیسی کرتا ہوں؟ یہ تو فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین۔ یہ عرصہ معاشر میں جب کھلے گا دفتر تو کیا ہوگا؟ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ میں کام کون سے کر رہا ہوں؟ وہ تو تصدیق کریں گے محمد الرسول اللہ تو عبادت ثابت ہوگی۔ حضور شہادت دیں گے کہ اس کام کے کرنے کا حکم میں نے دیا تھا تو وہ عبادت شامل ہوگی۔ تو جس کا حضور کہہ دیں گے یہ تو اس نے اپنی مرضی سے کیا، اس کا جواب کیا دوں؟ اللہ کریم کا وعدہ ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی جاندار جو بھی ہے اس سے رزق دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ جس کام کا ذمہ اس مالک الملک نے لیا ہوا ہے اس کی فکر تو ہمیں ہے، اور جو ہمارے ذمہ لگایا وہ ہم بھول گئے۔ فکر تو کرنی چاہیے تھی جو ہمارے ذمہ تھا، تو کبھی یار دن بھر میں کبھی تھوڑی سی فرصت نکال کر یہ سوچا کرو کہ کیا میرا عقیدہ وہی ہے جو حضور نے فرمایا، یا جو کہ ادھر ادھر سے سن لیا اسی پہ چل رہا ہوں۔ اللہ کریم نے علماء کو اس لیے پیدا فرمایا ہے اور انہیں علم دیا ہے کہ آپ ان سے عقائد سیکھیں، آپ ان سے اعمال سیکھیں، یا یوں ہی جو سن لیا چل دیا۔ بھائی دنیا میں تو کوئی اس طرح نہیں کرتا کہ سنی سنائی پہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے روزگار تلاش کرتا ہے، کاروبار تلاش کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اپنا ایک ایک پیسہ اپنی عقل سے سوچ کر دانش مندی سے خرچ کرتا ہے، جو کسی کی مانتے ہیں وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو آخرت کے لیے کبھی کوئی فکر ہی نہیں۔ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی فکر نہیں کرتے، بولتے ہیں تو انٹ شنٹ بولتے ہیں، کام کرتے ہیں تو الٹا کرتے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے رکاوٹ بن گئے۔ روکا بندوں کو اللہ کی راہ سے، زبانی روکا، عملاً روکا، اپنے کردار سے روکا، اپنے افکار سے روکا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے رہے، ہر الٹے کام کی طرف ان کا رجوع تھا۔ جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا اسی طرف بھاگتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آخرت کا انکار کر بیٹھے۔ جو دیکھی جائے گی، جو عجیب بات، بڑا عام محاورہ ہے یہ، جہان میٹھا اگلا کس میٹھا۔ او میرے بھائی، ساری دنیا جو مر چکی ہے اگر واپس آ جائے تو اتنا صحیح نہیں بتا سکتی جتنا درست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ کو اور کس کی گواہی چاہیے؟ مرنے والے برزخ سے لوٹ کر آئے تو اپنی آپ بیتی بتائیں گے، دوسرے کی نہیں۔ کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر اگر اللہ لے آئے تو وہ اپنی آپ بیتی بتائے گا، سب کی نہیں۔ قرآن کریم نے تو وہ سب کا حال بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کا حال بتا دیا۔ اب اس سے بڑا گواہ آپ کو کون چاہیے کہ کہتے ہو اگلا جہان کہیں ڈٹھا؟ محمد الرسول اللہ نے دیکھا بھی، اللہ نے آپ کو بتایا بھی، اور آپ نے ہم تک ساری حقیقت پہنچا دی، پھر کس بات کا انتظار ہے؟ تو یہ جو افکار یا کردار جو اللہ کی راہ سے روکنے والا ہو، یا اعمال جن میں کجی ہو جو حضور کے اتباع کے خلاف ہوں، ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کا انکار پیدا کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، یہ آخرت سے کافر ہو گئے تھے، یہ آخرت کا انکار کر بیٹھے تھے۔ باتیں تو آگے چل رہی ہیں اس رکوع میں جنتیوں اور دوستیوں کی، لیکن وقت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
الله 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 الله. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.